الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ترجمہ: ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں آیات جاری ہیں، اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے ایک گروپ کی غلطی کی وجہ سے خالد بن ولید نے ان کی پشت پر حملہ کر دیا، اور پھر مسلمان کفار کے دو گروپوں کے درمیان بیچ میں پس کر رہ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، اور اس وقت مسلمانوں کی حالت نہایت مخدوش ہو گئی، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے احد کی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ اس وقت یہ حال تھا کہ اگر کفار جو ہے ایک زبردست حملہ مل کر کرتے تو ممکن تھا کہ مسلمان جو ہے وہ مکمل طور پر شکست یاب ہو جائیں اور ختم ہو جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کا امتحان لیا، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کے دل میں ایسی ہیبت اور رعب ڈال دی کہ وہ باوجود تمہارے زخمی اور کمزور ہونے کے نقصان اٹھانے کہ تم پر پلٹ کر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکیں۔ اور یہی ہوا جب ابو سفیان اپنی فوج لے کر جو ہے میدان سے بھاگا، تو وہاں پر جو ہے خالد بن ولید اور ابو سفیان کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے کہا کہ مسلمانوں کا کام تمام کر کے ہی یہاں سے جایا جائے، لیکن ابو سفیان جو ہے اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ نے رعب ڈال دیا، اور اس کو خود بھی یہ خیال آیا کہ ایک تھکی ماندہ زخم خوردہ فوج کو ہم یوں ہی آزاد چھوڑ کر جا رہے ہیں، واپس جا کر ان کا کام تمام کر دیں، لیکن ہیبت حق اور رعب اسلام کے اثر سے اس کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ اس خیال کو عمل میں لا سکے۔ اور دیکھیے کہ اس کے برخلاف مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا اور ان کو یہ خیال آیا کہ کہیں یہ کفار پلٹ کر حملہ نہ کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی ہونے کے باوجود اور مسلمانوں کو اس حال میں ہونے کے باوجود حکم فرمایا کہ چلو اور کفار کا پیچھا کرو، اور وہ ایک مقام حمراء الاسد تک ان کے تعاقب میں گئے، لیکن کفار وہاں سے جو ہے وہ بھاگ چکے تھے۔ اس واقعے سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان جو ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ اس کا رب ہوتا ہے، لیکن مشرک خواہ دنیاوی طور پر کتنا ہی زور دکھائے اور کتنا ہی اس کے پاس ساز و سامان اور نفری ہو، اس کا دل کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمزور مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اس چیز کو ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ رچا بسا دے کہ ہم اپنی طاقت کو سمجھ سکیں۔ آج کے دور میں مسلمان جو ہے وہ ہر طرح سے انتشار اور ذوف و تنزل کے شکار ہیں، لیکن دنیا کی تمام کافر طاقتیں اس سوئے ہوئے زخمی شیر سے ڈرتی ہیں اور ہمیشہ اسی فکر میں رہتی ہیں کہ یہ قوم بیدار نہ ہونے پائے۔ اور علمی اور مذہبی مناظروں میں بھی اسلام کا یہی رعب مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رعب 1 مہینے کی مسافت سے دشمنوں کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بے شک اسی کا اثر ہے جو امت مسلمہ کو ملا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔